حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی اس مسجد میں، اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی تاکہ ہم کچھ سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی باتیں کہی جائیں ان سب میں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد جملہ سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس دین کے پہنچانے کے لیے صرف کر دیا، بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور پھر تا حیات جب تک ان کی زندگی باقی رہی، انہوں نے اپنی پوری زندگی کو شریعت اسلامیہ کے پہنچانے میں جو انہوں نے قربانیاں دیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خصوصی طور پر درود و سلام ہو، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبے کا عنوان ہے کہ وہ گناہ جسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ اگر اس عنوان کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے پورے خطبے کا دار و مدار اس چیز سے متعلق ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے اور رہنے والے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نیک اور اچھے انسان ہوتے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمومی طور پر مسلمانوں کی لسٹ اور فہرست میں آتے ہیں لیکن ان کے پاس گناہ کی فہرست زیادہ ہے۔ یقیناً جو اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی عالم میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت نہ ہو جائے، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق ان سے کوئی گناہ، غلطی، خطا سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے رحیم اور اپنے کریم رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے دامن کو پاک کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں، جو کہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ یوں تو ہمارے پاس ایسے معمولی گناہ جو ہماری نظر میں معمولی ہیں لیکن شریعت کی نظر میں وہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ ہم اگر اسے صغیرہ گناہ تصور کرتے ہیں تو شریعت کی نظر میں وہ کبیرہ گناہ اور بعض مرتبہ حرام گناہ ہوتا ہے۔ تو انہی چند باتوں پر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ گناہ جسے ہم اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں۔ یوں تو اس گناہ کی فہرست بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے چند ایک ایسے مشہور گناہوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ ہم سب کے لیے حلال ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ہم سب کے لیے حرام ہیں، اس کا ارتکاب کرنا کسی بھی تعلق سے درست نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو نہ حلال ہیں نہ حرام ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس میں رخصت دی ہے، اور وہ رخصت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کوئی فرمان جاری نہیں کیا، وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک معافی ہے۔ جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فی کتابہ فہو حرام، کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کر لیا، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ بندوں کے عفو درگزر اور رحم و کرم کے لیے۔ جیسا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ آپ کا رب کوئی بھی چیز بھولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دارقطنی کی صحیح روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے،
اب ہمیں اپنی زندگی جو گزارنا ہے وہ حلال چیزوں پر رہتے ہوئے گزارنا ہے، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ان گناہوں میں اگر ہم دیکھیں تو بعض مرتبہ جو گناہ ہیں وہ ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں، ہم اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ اور ہماری زندگی کا عادت بن گیا۔ اگر ہم اس گناہ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری عادت ہے۔ چھوٹی سی مثال، جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کسی چیز کی عادت بن گئی ہے، اب ان سے وہ گناہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں میری عادت بن گئی ہے۔ آپ سے کہیں زیادہ عادت ان صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے شراب کو جب وہ حلال تھا ایسا پیتے تھے کہ جب ان کے پاس حرام کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تو بعض صحابہ کرام اپنے منہ کے پاس پیالی رکھے ہوئے تھے پینے کے لیے، لیکن وہ حرام سننا تھا کہ وہیں سے سیکنڈوں میں ان کی عادت بدل گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، تو پھر جب انسان مکمل طور پر ارادہ کر لے کہ مجھے اب یہ گناہ نہیں کرنا ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ بعض گناہ لا علمی کے طور پر کرتے ہیں، جیسے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن دین کے نام پر بدعات و خرافات کرتے ہیں، اور ان کا وہ ماننا ہے کہ دین کا اصل حصہ یہ ہے جو شخص ان بدعات پر عمل نہ کرے وہ دین سے نعوذ باللہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا گناہ ہے جو لا علمی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی بعض گناہ ہوتے ہیں جو انسان مجبوری کے طور پر کرتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ وہ یہ کہتا ہے اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرا پیٹ نہیں چلے گا، میرا گھر نہیں چلے گا، اور میرے خاندان کے لوگ بغیر اس حرام کام کے نہیں چل سکیں گے۔ اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے خاندان اور اپنی شہرت کے لیے بھی گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ کا ارتکاب اس لیے کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کی نظر میں یا فلاں لوگوں کی نظر میں اپنا مقام نیچے نہ کر لوں۔ اور ان گناہوں میں جو سب سے پہلے میں نے جس گناہ کا ذکر کیا وہ ہے عبادت میں ریاکاری۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بھی نیک عمل قبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی دین کا کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی عبادت آئے، اگر ایک انسان انجام دینے جا رہا ہے تو اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسے بعض لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں جو حال ہی میں ہمارے پاس گزرا، ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبکہ دین میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو گویا کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جب انسان کے پاس پائی جائیں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اب عبادت میں ریاکاری کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان نمازیں اس لیے پڑھ لیتا ہے کہ اس کے دوست و احباب کہیں اسے بے نمازی نہ کہیں، یا پھر اس کے گھر والے اسے آوارہ گردی کرنے والا نہ کہیں، یا پھر وہ کہیں ٹور پہ گیا ہے، سارے لوگ نمازی ہیں، اکیلے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ ابھی سارے لوگ نماز پڑھ کے نکلیں گے، میں اکیلا تنہا رہوں گا تو چلو مجبوری میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جو ریاکاری یا لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم یراؤون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ جو منافقین ہیں وہ اللہ رب العالمین سے چال بازی کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین انہیں اس چیز کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یراؤون الناس، محلے والوں کو دکھانے کے لیے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں گے، حج کر کے آیا ہوں اب مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں حاجی ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اسی لیے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کا کام کر رہا ہے۔ اور یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک انسان
صرف اسی لیے نماز پڑھنے آتا ہے کہ لوگوں کا ڈر ہے اور وہ عبادت میں ریاکاری کرتا ہے، تو وہ عمل تو قابل قبول ہوگا نہیں، اس کے علاوہ جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ پھر جہنمیوں کے ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کتنی گہری ہے، ان گہرائیوں میں سب سے گہرا درجہ جو ہے وہ خالص منافقین کا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ نفاق پایا گیا، یہ منافقوں والی علامت اگر پائی گئی، تو دھیرے دھیرے ہم جو صحیح راستہ ہے اس سے بھٹک کر کے منافقین کے راستے پر چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس گناہ سے بچنے کی بہت زیادہ ضروری ہے، خواہ وہ ہماری ایک وقت کی کوئی نماز ہو، یا پھر ایک روزہ ہو، یا پھر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہو، وہ 1 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، ہمیں ڈرتے ہوئے ہر عبادت کا کام کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عبادت یا جو بھی نیک عمل کرتا ہے کہ لوگ اسے مشہور کر دیں، وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائے، اس کی شہرت ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شہرت کو عام کر دیا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ، جو شخص اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں میں شہرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دیتا ہے، جو اپنی عبادتوں کو دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو لوگوں کے درمیان عام کر کے دکھا دیتا ہے۔ دوسرا جو گناہ ہے وہ خصوصی طور پر ہمارے بچوں میں عام ہے، وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، پہاڑ ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی اپنی مخلوقات میں سے قسم کھائی ہے، لیکن اگر انسان کا معاملہ آ جائے، اگر انسان کسی مسئلے میں پھنس جائے، کسی کو گواہ بنانے کے لیے کوئی شخص نہ ملے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کے اس پر گواہ بنانا چاہے، تو کسی بھی انسان کی قسم نہیں کھا سکتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا باللہ فلیصمت من کان حالفا فلیحلف باللہ، کہ تمہیں اللہ رب العالمین اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، اور اگر ضرورت اس بات کی پڑ جائے، 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تیسرا گواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے قسم کھاؤ، اگر قسم کھاتے ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا حوالہ اللہ کے اوپر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے کہ اللہ کی قسم یہ معاملہ ایسا ہے۔ وہ جو قسم کھا رہا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو کوئی قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، ہم لڑائی جھگڑے میں دیکھتے رہتے ہیں، تیرے سر کی قسم، کعبہ کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس قسم کی جو قسمیں کھاتے ہیں یہ ظاہری طور پر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ تعظیم کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے برابر اس کی مخلوقات میں سے کسی ایک انسان کو اور بعض مرتبہ کسی بے جان چیز کو اس کے برابر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ تیسرا وہ گناہ جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں وہ نماز میں عدم اطمینان ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ایک کوا ہے اور وہ بہت زیادہ بھوکا ہے، اگر اسے کہیں سے گوشت کا ایک لوتھڑا مل جائے یا کوئی بھی کھانے کے لیے چیز مل جائے تو وہ ڈرتے ہوئے جب کھائے گا تو اپنی چونچ مار کر کے فوراً اپنا منہ اٹھا لیتا ہے، تاکہ ایک تو اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے اور دوسرا کہ وہ جلدی جلدی کھا لے۔ ایسے ہی حدیث میں مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ نماز میں اتنا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے کہ وہ رکوع برابر نہیں کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے تو سجدے برابر نہیں ہو رہے ہیں، سجدوں کے درمیان جو اٹھنے کا مرحلہ ہے، بیٹھنے کا ہے، اس میں وہ برابر اطمینان سے نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص گویا کی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ شکایت آتی ہے دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں کی ہیں ہر عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، نوافل کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے اور یہ ساری عبادتیں کرنے ہیں تو گویا کہ ہمیں اپنی ان ساری عبادتوں میں غور کرنا چاہیے۔ جملہ جو کہا جاتا ہے اگر نماز پڑھنے میں سکون نہیں ہے تو سکون سے نماز پڑھو، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کی وہ زندگی بدل جائے گی اور سکون کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے جب وہ حدیث بیان کی کہ روئے زمین پر
سب سے بڑا چور کون ہے؟ اور اگر ایسے عام سوال کیا جائے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جس نے ہیرے جواہرات چوری کر لیے، جس نے کسی بلڈنگ اور زمین ضبط کر لی، جس نے کہیں پر ایسا بڑا ڈاکہ ڈال دیا کہ راتوں رات کروڑوں لاکھوں کا مالک بن گیا۔ لیکن وہ چھوٹا چور ہے۔ بڑا چور کون ہے؟ جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے، اچھے لباس میں آتا ہے، نیت ہے نماز پڑھنے کی، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھنے آئے اور نماز میں جو وہ کام کرے وہ سب سے بڑی چوری مانی جائے؟ صحابہ کرام کے اس تعجب کے بعد جب انہوں نے سوال کیا وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، کہ اللہ کے رسول اپنی نماز سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتم رکوعها ولا سجودها، جب وہ اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا ہے، جب وہ اپنے سجدے کو مکمل نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ نماز کا جو حق ہے وہ چھین کر کے وہ اپنے آپ میں چوری کر رہا ہے۔ اور یہ روئے زمین کا ایک بہت بڑا چوری ہے، جسے بعض مساجد میں عمومی طور پر اور کچھ مساجد میں خصوصی طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ رکوع کے بعد اٹھتے ہیں، ابھی ان کا سر برابر نہیں ہوا ہے، پیٹھ برابر نہیں ہوئی ہے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے سے اٹھتے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ سجدے میں ہیں، جب تک کچھ لوگ مکمل سجدے سے ابھی اٹھ رہے ہیں، دوبارہ سجدے کے لیے اللہ اکبر تکبیر کہہ دی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، کہ رکوع اور سجدے میں جو پیٹھ ہے، جو انسان کا جسم ہے، ہر اعضاء اگر اس کے برابر جگہ پر نہیں آتا ہے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں جائیں گے تو ہماری پیٹھ برابر نہیں ہوئی، سجدے سے دو سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اگر اس میں اطمینان نہیں ہے تو گویا وہ جو جلدی جلدی پڑھنے والی نماز ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں گناہ، اور وہ بڑا گناہ بلکہ بعض مرتبہ حرام کام کرنے کے ارتکاب میں آتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سے کبھی نماز فوت ہو جائے تو جو اس کا حق ہے ہم وہ حق دے کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے ہی چوتھا گناہ یہ ہے نامحرم عورتوں سے تنہائی میں ملنا یا ان سے ہاتھ ملانا یا پھر ان کے ساتھ سرگوشی کرنا۔ اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو ہمارے کالجز یونیورسٹی میں یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب یہ لوگوں کی نظر میں گناہ نہیں رہ گیا ہے۔ خصوصی طور پر وہ نوجوان بچے یا وہ بچیاں جو کالج اور یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، عام طور پر وہ فرینڈ شپ کے نام پر وہیں سے ان کی دوستی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ دوستی آگے جا کر کے ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر شیطان جس چیز کا ارادہ ان دونوں کے ساتھ کر لیتا ہے وہ ان سے کروا کے چھوڑتا ہے، اور پھر جب وہ دونوں زنا کر لیتے ہیں یا زنا کے قریب چلے جاتے ہیں پھر آپس میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی پر ابھارتا ہے، وہ کبھی بھی بھلائی کا حکم دیتا نہیں ہے، اور خصوصی طور پر اگر وہ ایک مرد ایک عورت، ایک لڑکا ایک لڑکی کو تنہائی میں پا گیا تو پھر ان سے وہ جو جرم اور جو ارتکاب کروانا ہے وہ پھر بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان زنا جیسا قبیح گناہ کروا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ ایک مرد ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں دونوں اکیلے کہیں پر بھی نہ ملیں، الا كان ثالثهما الشیطان، اس لیے کہ ان دونوں کا جو تیسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ وہ عورت کو الگ طریقے سے بھڑکائے گا، مرد کو الگ طریقے سے بھڑکائے گا، اور دونوں دھیرے دھیرے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، اور جب گناہ میں ملوث ہو جائیں گے اور زنا کا ارتکاب کرنے لگیں گے تو پھر ان کے درمیان سے ایمان نکل جائے گا، اور اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو گئی تو گویا کہ اس کا ایمان نکلنے کی وجہ سے وہ بے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کر چلا جائے گا۔ لہٰذا نامحرم عورتوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں ان چیزوں سے ہمیں دوسروں کو روکنے کی مکمل کوشش کرنا ہے۔ ایسے ہی پانچواں گناہ جو ہے نامحرم عورت کا تنہائی میں سفر کرنا۔ ابھی چند دنوں پہلے یہ قانون پاس کر دیا گیا کہ اگر ایک ساتھ کئی عورتیں مل کر کے حج کرنے جانا چاہتی ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ حج کرنے جا سکتی ہیں۔ یہ قانون پاس ہو گیا،
اور اس سال بہت ساری عورتوں نے حج کیا، لیکن اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے، حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو کہیں بھی یہ چیز درست نہیں ہے، کیونکہ محرم کے لیے پہلی شرط جو ایک لگائی جاتی ہے، انسان گرچہ عاقل ہو، بالغ ہو، بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو، لیکن شرط میں ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی کہ محرم بننے کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ اگر وہ ایک عورت کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، یا پھر اس کا کوئی بھی ایسا حقیقی رشتہ دار جو محرم بن سکتا ہے، اگر وہ شخص نہیں ہے تو وہ عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے، لا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، کہ کوئی بھی عورت سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، بغیر محرم کے کسی بھی عورت کے لیے تنہا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ چھٹا گناہ جو ایک بھیانک گناہ ہے، جو ہمارے درمیان آئے دن عام سے عام تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے فحاشی کا عام ہونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہل الخبث۔ اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادت کی بات کرتے ہیں، شراب پینا میری عادت ہو گئی ہے، گناہ کرنا میری عادت ہو گئی ہے، اور میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اسے چھوڑتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں، اس قسم کی جو بھی شکایتیں کرتے ہیں وہ مدمن الخمر، کہ ایک ایسا شخص جو شراب کا عادی بن گیا ہے اور وہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ میں شراب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا والعاق لوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین خواہ ہمیں کوئی بھی حکم دیں، اگر وہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے تو اس کا کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ جو ہمارے بچے بعض مرتبہ انکار کر دیتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں ان کے گناہوں کا سبب ہم اور آپ بنتے ہیں۔ اگر ہم نے بچپن سے ان کی صحیح تربیت کی ہے، بچپن سے انہیں یہ بات سکھلائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد اس زمین پر سب سے بڑا جس کا حق ہے وہ ہمارے اور آپ کے اپنے والدین ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بچہ کبھی بھی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن بچپن سے تربیت کرنے میں اگر کمی رہی، بچپن سے ہم نے بچے کو صحیح راستہ نہیں دکھلایا، بچپن سے اس کو ہم نے صحیح ٹریننگ نہیں دی، تو پھر یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور پھر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ گناہ ہے والدیوث الذی یقر فی اہل الخبث، کہ ایسا شخص جو اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں میں برائی کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں میں فحاشی کو دیکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے گھر والوں کو اس چیز سے نہیں روکتا ہے تو سارے لوگوں کا گناہ اس کے اپنے اوپر آئے گا۔ اور یہ چیز کتنی آسانی سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ ٹی وی، سیریل، موبائل، سوشل میڈیا، یہ کتنا عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک گھر میں ایک سادے فون کی بجائے 4 فون ہوتے ہیں، ہر بچے کا، ہر فرد کا اپنا ایک پرسنل فون ہے، وہ اس میں راتوں میں کیا کرتے ہیں، وہ دن بھر کیا کرتے ہیں، کون سے کام اس سے کرتے ہیں، اور پھر ہمارے گھروں میں جو ایک بڑی اسکرین لگا دی گئی ٹی وی کی شکل میں، اس میں کون کون سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک انسان نیک نیتی کے اعتبار سے کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو میں دین سکھانا چاہتا ہوں، میرے گھر والے باہر نہیں جا سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کام کرتے ہوئے ہر روز وہ تھوڑا تھوڑا دین سیکھیں، اس لیے میں نے اپنے گھر میں ٹی وی لگا دیا ہے۔ اس کی نیت تو صحیح تھی، کام بھی انسان نے صحیح کیا تھا، لیکن کیا ضروری ہے کہ جس نیت سے اس انسان نے یہ قدم اٹھایا ہو اس کے پورے گھر والے اسی مطابق اس پر عمل کریں گے؟ بہت ممکن ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس عام ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے، لیکن اکثر مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان دینداری کے نام پر ٹی وی لاتا ہے، دینداری کے نام پر اپنے گھروں میں ٹی وی لگاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یا تو اس کی وفات ہو جاتی ہے یا ایام گزرتے رہتے ہیں، اور پھر اس پہ سیریل کے نام پر، کارٹونز کے نام پر، اور دھیرے دھیرے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے گھروں میں عام ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوث، کہ دیوث ہے وہ شخص، اور وہ اتنا بڑا ناکارہ ہے کہ اس کے اپنے سامنے برائی کی جا رہی ہے، اس کے اپنے گھر میں برائی کی جا رہی ہے، جو موبائل، جو ٹی ویز اپنے بچوں کو لا کر کے وہ فراہم کیا، اس کے سامنے برائی کی جاتی ہے، پھر بھی اگر وہ اسے منع نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ 7واں گناہ
جسے لوگ مجبوری کے نام پر کرتے ہیں. جیسا میں نے خطبہ مسنونہ میں کے بعد ذکر کیا کہ بعض گناہ ہوتے ہیں انسان کہتا ہے میری یہ مجبوری ہے، اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا ہوں، اور وہ گناہ ہمارے پاس اتنا عام ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہے سود کھانا. سود کھانا کتنا عام ہے. شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کا رزق کمانا بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ رزق کمانے کے سلسلے میں حرام کمائی کا ارتکاب کرتا ہے تو ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ اپنی جاب کو چھوڑ سکتا ہے، حرام کام کے ارتکاب میں اپنے بزنس کو چھوڑ سکتا ہے، حرام کام کے ارتکاب کے لیے وہ اپنے کاروبار کو بند کر سکتا ہے. اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے کہ جب کبھی وہ چاہے، جہاں کہیں چاہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رزق کو مقرر کر دیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اسے مل کر رہے گی. لیکن اگر وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کام کے ذریعے سے اپنے رزق کو کماتا ہے، خواہ وہ ایک دن میں 1,00,000 روپے کماتا ہو، وہ دوسرے دن 1,00,000 روپے میں سے 1 روپے بھی نہیں بچیں گے، برکت اٹھ جائے گی. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اگر سچے مومن ہو، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو، اگر اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، پکے مسلمان ہو، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو چیزیں تم نے سود میں کر لی ہیں، جانے میں یا انجانے میں، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو گیا تو اب اس چیز کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، سود کھانا نہیں چھوڑتے ہیں، مجبوری کا نام بتاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ روئے زمین پر ہونے والے کسی بھی گناہ کے سلسلے میں اعلان نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں بھی وہ گناہ، وہ جرم کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں بھی اعلان نہیں کیا. کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم اپنے آپ کو سود سے باز نہیں رکھتے ہو، حرام کام سے، حرام چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہو، حرام کمائی کے ارتکاب سے اپنے پاؤں کو پیچھے نہیں پلٹاتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو برائی کے کام، حرام کمائی کے ارتکاب سے نہ روک سکے تو اللہ رب العالمین نے اسے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان سود کھانا نہیں چھوڑتا ہے، باوجود اس کے کہ اسے اس بات کا علم ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بینک میں کام کرنے سے منع کر دیا ہے. ایک انسان بینک میں جاب نہیں کر سکتا ہے اگر وہ شرعی بینک نہ ہو، کیونکہ ہر بینک میں سود کا کاروبار ہوتا ہے. اور جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا. یہ ترمذی کی غالباً روایت ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا یا سود کھلانے والا یا پھر جو اس شخص پر کتابت کرتا ہے یعنی لکھتا ہے یا پھر سود کے اوپر گواہی دیتا ہے، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں. اب بینک میں جو کام ہوتا ہے، خواہ وہ اکاؤنٹنگ کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس میں اگر سود کا کام ہو رہا ہے تو پھر وہ جاب کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، سود کا سب سے چھوٹا جو گناہ ہے، اس کی مثال حدیث کے مطابق دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص سود کھانے سے باز نہیں آتا ہے تو جو اس کے 73 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. بھلا بتائیے کہ کیا کوئی بھی شخص یہ تصور کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ جس ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا، جس ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے رہنے کے بعد دنیا دیکھا، جس ماں کی تربیت سے وہ یہاں تک پہنچا، اگر وہ سود کا ارتکاب کرتا ہے تو جو اس کا آخری درجہ ہے، یعنی کہ سب سے کم اور سب سے ہلکا گناہ جو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے، کوئی بھی انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ دوسرا انسان تو بہت دور کی بات، خود اسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو گویا وہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی شخص مجبوری کا نام دے کر کے یہ قدم اٹھاتا ہے، مجبوری کا نام دے کر کے سود کھانا نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے حقیقی والدہ کے ساتھ وہ اس قبیح جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. ایسے ہی ایک بڑا گناہ ہے جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، وہ ہے کہ سامان بیچتے وقت اس کے عیب کو نہ بتانا. اور اس کی کئی ایک شکل ہو سکتی ہے.
بعض مرتبہ ڈیٹ ایکسپائر چیز ہے اس کے اوپر نیا لیبل لگا دیا، ٹوٹی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر پینٹ کر دیا، اس کے اندر کا انجن خراب ہے یا کوئی بھی ایسی خرابی ہے جو سامنے سے گاہک کو نہیں دکھتی ہے، اس کو ایسا چھپا دیا، ایسا ڈھک دیا کہ سامنے سے دیکھنے میں بہت اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے، جبکہ بیچنے والے انسان کو اس بات کا مکمل علم ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر خرابی ہے، ماہ 2 ماہ کے بعد وہ چیز خراب ہو جائے گی، اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، اگر جلد استعمال نہ کی گئی تو وہ چیز اس کے لیے جان لیوا بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان کہنے والا شخص بھی اس چیز میں منہمک ہے اور اس چیز کا استعمال کرتا ہے کہ اسے اس چیز کا علم ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بغیر اس کا عیب بتائے ہوئے سامان بیچ دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ یہی چیزیں مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیز ہے، ڈیٹ ایکسپائری ہٹا دیا، نئی تاریخ ڈال دیا، جا کر کے اس کے گھر والے پی لیے۔ ایسے ہی 2 بچوں کا واقعہ آیا تھا، وہ بچے فروٹی پی لیے تھے اور پینے کے بعد دونوں بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بعد میں دیکھا گیا تو وہ چیز ایکسپائر تھی۔ ایسے ہی دواؤں میں ہوتا ہے، دوا ایکسپائر ہو گئی، انسان کو اپنا پیسہ بچانا ہے، وہ سامان بیچنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گیہوں خریدنے کے لیے جو کے لیے بازار میں گئے، ایک شخص بیچ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نیچے کے سامان گیلے ہیں، اوپر کے سامان سوکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اوپر تم نے سوکھے ہوئے چاول کو، سوکھے ہوئے دانے کو اوپر رکھ دیا اور اندر سے بھیگے ہوئے سامان پڑے ہوئے ہیں، اگر تم تھیلی میں کسی کو بھر کر دے دیے اور وہ انسان اوپر سے دیکھنے میں سمجھتا ہے کہ بہت تازہ ہے، فریش مال ہے، اچھا دکھ رہا ہے، اور یہی عام طور پر دکھنے والی چیز کو اوپر سے ہم اچھا دکھا کر پیش کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں، خواہ اس کے اندر کتنی ہی برائیاں موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے اس قسم کا دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا تو وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے یا پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کئی شرح اس کی گئی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، خصوصی طور پر اگر ہمارا کاروبار تجارت کا ہے یا پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس وہ سچائی، وہ دیانتداری نہیں ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا تو وہ کاروبار چھوڑ دیں یا پھر اس کاروبار میں ایمان کو سامنے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سامنے رکھیں، اور جو حقیقت بات ہے اس کو سامنے بتا کر کے اس میں جو کمی ہے اسے بتا کر کے پیش کریں۔ اور ایسا عام طور پر گاڑیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہر گاڑی کی پہچان انسان کو نہیں ہوتی، وہ بائک ہو، کار ہو یا کوئی بڑی سے بڑی گاڑی ہو، اس کا انجن ہے یا پھر ایسے اندر کی چیزیں جسے صرف میکینک جانتا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، لوگ دھوکہ دیتے ہوئے بیچتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ انسان جب تک اس کے پاس وہ گاڑی رہتی ہے سال بھر بے فضول پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے اور اس کا پیسہ اس خریدی ہوئی چیز سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی بھی شخص کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ وہ حرام کمائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اور حرام کمائی کے ارتکاب میں اللہ رب العالمین نے کبھی بھی برکت نہیں رکھی ہے۔ وہ خواہ میں نے کہا 1 لاکھ ایک دن کا کمائے تو آنے والے چند لمحوں میں وہ کہاں چلا جائے گا اسے اس بات کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کر دے گا، کبھی اس کے مال میں کمی کر دے گا، کبھی اس کے مال کو ضائع و برباد کر دے گا، اور اس قسم کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان برائیوں میں سے جو بھی برائی بیان کی گئی کسی بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور دوبارہ کبھی بھی نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کہی گئی ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد جملہ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔